بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارض و سما پر جس کی حکومت کے ہیں نشاں، زیر قدم ہے جس کی امامت کی کہکشاں، چلتے ہیں جس کے در سے فقیہوں کے کارواں، لپٹے ہیں جس کی خاک سے حق کے مزاج داں، مابین آسمان و زمیں جو وکیل ہے، جس کا وجود پاک شرف کی دلیل ہے۔ ایک شرابی اور آیت حرمت۔ فاضل کاشانی ہدایت الطالبین میں، شیخ مفید علیہ الرحمہ ارشاد میں، علی بن ابراہیم قمی کتاب عجائب احکام امیر المومنین میں، ابن شہر آشوب مناقب میں، شیخ کلینی اصول کافی میں اور دیگر مؤلفین اپنی اپنی اسناد سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے شراب پی۔ لوگ اس شرابی کو حضرت ابوبکر کے پاس لائے تاکہ اسے شرعی سزا دی جائے۔ خلیفہ اول نے اس شرابی سے پوچھا، کیا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ شراب کا پینا حرام ہے؟ شرابی نے کہا، میں مسلمان ہوں اور ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں جو شراب کو حلال سمجھ کر پیتے ہیں۔ اگر میں یہ جانتا کہ شراب پینا حرام ہے تو میں اس سے اجتناب برتتا۔ اس وقت وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا، حضرت مسئلہ بہت مشکل ہے، اس کا حل سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، علی ابن ابی طالب کو بلانا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا، حق تو یہ ہے کہ ہمیں علی کے پاس جانا چاہیے تاکہ فیصلہ انہی کے ہاں ہو۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دوسرے حاضرین کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور آپ کے سامنے تمام واقعہ بیان کیا۔ تمام معاملہ سن کر مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی شخص کو اسی وقت انصار و مہاجرین کے پاس بھیج کر اس بات کی تصدیق کرائی جائے کہ کیا ان لوگوں نے اس شخص کے سامنے حرمت والی آیت پڑھی ہے۔ مہاجرین اور انصاران مدینہ میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کی گواہی نہ دی۔ چنانچہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس شخص کو آزاد کر دیا اور فرمایا، اگر اس کے بعد بھی تو نے شراب پی تو میں تجھے شرعی سزا دوں گا۔ نور الدین بن شہاب الدین الشافعی تاریخ خلاصۃ الوفا میں جناب حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، جس وقت سرور انبیاء رحمت تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو اہل مدینہ کے درمیان آپ کے مقام دفن کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا تو امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر دفن ہوں گے جہاں آپ کی روح مبارک جسد رحمت سے جدا ہوئی۔ علی متقی کنز العمال جلد سوم میں محمد بن منکدر سے روایت کرتے ہیں کہ خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر کو خط لکھا کہ عرب کے کچھ قبائل کے مرد مردوں سے نکاح کر رہے ہیں جس طرح عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی اغلام واقع ہو رہا ہے۔ یہ خط جب حضرت ابوبکر کو ملا تو انہوں نے اصحاب رسول کو ایک مقام پر جمع کیا اور ان سے اس مسئلے کے فیصلے کے بارے میں مشورہ لیا۔ ان اصحاب میں امیر المومنین علی علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے آپ سے اس مسئلے کا حل پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک قوم اس گناہ کی مرتکب ہوئی تھی، خداوند عالم نے ان پر عذاب نازل کر دیا تھا۔
لہٰذا اس مسئلے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس جرم کا مرتکب ہونے والے افراد کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ سن کر اسی وقت حکم دیا کہ جو کوئی اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ ابن شہر آشوب مناقب میں فرماتے ہیں، ایک شخص ایک آدمی کو پکڑ کر حضرت ابوبکر کے پاس لایا اور کہا، اے خلیفہ اول، یہ شخص کہتا ہے کہ اس نے عالم خواب میں میری ماں سے جمع کیا ہے۔ حضرت ابوبکر یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے اس معاملے کا کس طرح سے فیصلہ کیا جائے۔ اسی اثناء میں جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ علی علیہ السلام نے معاملہ سنا اور فیصلہ دیا کہ اس شخص کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو تازیانے مارے جائیں، کیونکہ خواب کی حقیقت مثل سایہ کی ہے، اور اس شخص کو بھی تازیانے لگائے جائیں تاکہ یہ پھر کسی دوسرے مسلمان کو اس طرح سے اذیت نہ پہنچائے۔ یہ روایت عجائب احکام امیر المؤمنین اور امالی شیخ طوسی میں بھی مذکور ہے۔ حدیث رسول خدا ہے جس کا میں حاکم ہوں، یہ بھی اس کا فرما روا ہے، لوگو تم سب علی کے سچے حامی اور تابع دار بنو۔ ابن شہر آشوب اور دیگر نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص صبح کے وقت ایک عورت سے عقد کرتا ہے اور وہ عورت شام کے وقت اس کے بچے کو جنم دیتی ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ شخص مر جاتا ہے، چنانچہ وہ عورت اور بچہ اس شخص کی جمع کردہ مال و دولت کے وارث بن گئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ اس وقت مولا کائنات علی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ممکن ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ عورت کنیز تھی اور یہ کنیز اس شخص سے حاملہ تھی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس شخص نے کنیز کو آزاد کر دیا، پھر صبح کے وقت اسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور شام کے وقت اس عورت نے اس کے بچے کو جنا۔ بچے کی پیدائش کے چند لمحوں بعد وہ شخص وفات پا گیا۔ یوں یہ عورت اور اس کا بیٹا اس کی وراثت کے مالک بن گئے۔ علی ہے منزل ادراک و آگہی کا نشاں، علی ہے رونق ہنگامہ زمان و مکان، علی کے دم سے دمادم رواں دواں یہ جہاں، علی کے دست کرم کی کرن گراں بہ گراں، علی کے دست کرم کی کرن گراں بہ گراں، علی کے دست کرم کی